سورہ النساء آیت نمبر 32. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. آیت نمبر 32. اب ہم پچھلی آیات سے معاشرتی احکامات کے حوالے سے اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز پڑھ رہے تھے. آیت 32 میں کہا کہ حقوق کے نظام کو حسد اور تمنا اور موازنت سے بگاڑو نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کو چاہنے والے بنو. کیا کہا اللہ نے، کن الفاظ میں مخاطب کیا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی اس کی تمنا مت کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں نے جو کچھ کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اور عورتوں نے جو کچھ کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. بس اب اللہ من فضلی. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا ضرور مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. تتمناؤ کو سمجھے پہلے. یہاں نیگیٹو تمنا ہے، حسد، جلنا، جیلسی جسے کہیں گے، دوسروں کے نصیب پر اعتراض کرنا، یہ منع ہے. ہاں کسی نیک کام میں دوسروں جیسا بننے کی تمنا کوئی حرج نہیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ تم ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جن میں کیا کیا اللہ نے، ما فضل اللہ بہ، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، اس کی بڑائی، اس کا انعام، اس کا علم، اس کی عقل، اس کی طاقت، دی ہوئی طاقت یعنی کہ اس کی دی ہوئی دولت، اس کی دی ہوئی عزت جو اس نے دی. ما فضل اللہ بہ، جو اس نے فضل کیا کسی پر. بعضکم علی بعض، جو تمہیں ایک دوسرے پر ترجیح دی. مردوں کو عورتوں پر دی، عورتوں کو مردوں پر دی، مردوں کو مردوں پر دی، عورتوں کو عورتوں پر دی. یعنی اس نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. کیا دیا؟ ما فضل اللہ بہ. ابھی میں نے فضل کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی. اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں نے جو کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. حصہ، نصیب مراد حصہ ہے نا. دنیا آخرت دونوں میں ان کے عمل کا نتیجہ. مردوں کے لیے ان کے عمل، ان کی ذمہ داریوں، ان کے دین کی خدمت کے لحاظ سے اجر، انعام، ثواب، بدلہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اور نصیب وہی اجر، حصہ. عورتوں کے لیے ان کے عمل، ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے بدلہ ہے، انعام ہے. مثلا وہ جو عبادت کرے ان کا اپنا انعام، اپنا بدلہ ہے، اپنا اجر ہے. شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، اپنا اجر، اپنا بدلہ. نہیں، شوہر کا اپنا ہے، ان کا اپنا ہے. اپنی اپنی فیلڈ ہے دونوں کی الگ الگ. اللہ نے دونوں کو الگ الگ فیلڈ دے دی. شوہر کی خدمت ہے، اس کی حیا ہے، اولاد کی تربیت ہے. جو وہ محنت کوشش کرے گی اپنی کوشش کے مطابق وہ اجر پا لے گی. یہ جو آیت ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو جیسا عمل کرے گا وہ اسی کا بدلہ پائے گا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت. مرد اور عورت کے لیے عمل کے میدان میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیں، مما اکتسبوا مما اکتسبنا، ان کا جو کما کے لے کے جا رہے ہیں حصہ ملے گا. عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے اجر اور ثواب کا دروازہ برابر کھلا ہوا ہے. اب یہ جو آیات ہم سمجھ رہے ہیں اس سے ایک نقطہ آتا ہے سامنے کہ اللہ نے انسانوں میں پیدائشی طور پر امتحان کی وجہ سے فرق رکھا ہے. کیونکہ امتحان لینا تھا لہذا فرق بھی رکھنا تھا. یہ فرق یاد رکھ لیجیے. اللہ کی طرف سے کسی ظلم، کسی ناانصافی، کوئی فیورٹزم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے جو اس نے اپنے حکمت کے نتیجے کے طور پہ کی.
کسی کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے اور اس کی حکمت ہے. کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے، کوئی بیمار ہے کوئی معذور ہے، کوئی تندرست صحت مند ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے. یہ تمام فرق فطری ہیں اور اللہ نے یہ فرق خود رکھے ہیں. یہ جان لیجیے یہ فرق کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے. کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ انہیں امتحان کا ذریعہ بنایا جائے. امتحان ہوگا ہی تب جب یہ فرق ہوگا، فرق نہیں ہوگا تو امتحان کس کا ہوگا. یہ فرق بنا کر اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ دائرہ مقرر کر دیا، ہر ایک کا ایک اپنا مخصوص اس کا ایریا دے دیا کہ یہ ایریا تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا. اسی کے مطابق اللہ نے پھر حدود اور حقوق بھی مقرر کر دیے. مثلا مرد کو اگر طاقت دی تو اس کو ذمہ داری بھی زیادہ دی. مثلا اس نے اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھانا ہے، والدین کو لک آفٹر کرنا ہے، پھر وہ جاب پہ جائے گا، بزنس کرے گا، پھر وہ جہاد کرے گا. یہ اس کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی. اب عورت کو نرمی دی اللہ نے. اب اسے کس کام کے لیے اللہ نے خاص کیا کہ گھر میں رہے، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی تعلیم و تربیت کرے، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے. یہ ذمہ داری اس کو دے دی اللہ نے. تو اس کا امتحان گھر کا ہے اور مرد کا امتحان باہر کا ہے. امیر کو اگر مال دیا تو دیکھا کہ وہ سخاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا امتحان ہے. غریب کو محروم رکھا مال سے تو اس کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہر شخص اپنے حدود میں رہ کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے. ان حدود کو بدلنے یا ان سے بغاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم سے جنگ، یعنی تمنا اور نیگیٹیوٹی، دوسرے کے نصیب کو سامنے رکھ کر سوچنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حکمت سے، اللہ کی تقسیم سے لڑائی، جنگ ہے، شکوہ ہے. مثلا اگر عورت چاہے کہ مجھے مرد کے برابر حصہ ملے تو یہ اللہ نے رکھا ہے نا، مرد نے تو نہیں رکھا. مان لیں اس بات، سمجھ جائیں، اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں ہم. پھر اگر رشتہ دار کہیں کہ جی سارے رشتہ داروں کا درجہ ایک جیسا ہو تو یہ تو ممکن نہیں ہے. رشتوں کے اندر جو فرق رکھا ہے، جو درجہ رکھا ہے، وہ اللہ نے خود رکھا ہے. تو یہ دراصل اللہ کی تقسیم سے اگر ہم یہ کہیں یہ ایسا ہو جائے، یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، یہ بغاوت ہے جس کے نتیجے میں سارے کا سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا. آج دنیا میں جتنا فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، اس حکم کو صحیح طور پر نہ جاننے کی وجہ سے ہے. قرآن نے اس آیت کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ مقابلے کا میدان یہ دنیا کی امتحان کے طور پر دی گئی چیزیں نہیں ہیں، خلقی صفات نہیں ہیں. جیسے میں کہوں کہ وہ اتنی حسین ہے میں بھی اتنی حسین بن جاؤں، وہ اتنی مالدار ہے میں بھی اتنی مالدار بن جاؤں، یا عورت کہے میں مردوں جیسا مقام پالوں. یہ اللہ نے ایک ڈیسائیڈ کر دی ہے نا چیزیں. تو یہ ہمارا میدان ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی مقابلہ کریں. اصل میدان کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگو، عمل صالح، نیکی اور اللہ کے فضل کے حصول کے لیے کوششیں کرو. گویا مقابلے کا میدان کیا ہے؟ اللہ کا فضل مانگنا، اللہ کے فضل کے حصول کی کوششیں کرنا. اللہ نے جو انسان کو ڈیزائن کے اعتبار سے خصلتیں بانٹی وہ دنیا کا امتحان ہے. ان سے اربوں خربوں گنا اہم اور قیمتی چیز دنیا کی ان نعمتوں سے زیادہ، دنیا کی چیزوں سے زیادہ جو اللہ نے دی دنیا میں بانٹی. سوچیں اربوں خربوں چیزیں تھی، اور یہ اربوں خربوں چیزیں کیسے تھی کہ اللہ نے اس میں سے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نعوذ باللہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بس آنکھیں بند کر کے جس کو جو آیا دے دیا. ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے. اس نے جو دیا ہے حکمت کے ساتھ دیا ہے. اسے پتا تھا کہ کس کو مجھے کیا دینا ہے، میں کیا دے رہا ہوں، یہ اسے اس کے علم میں تھا. یہ کوئی بے سوچا سمجھی تقسیم، یہ ڈویژن نہیں تھی.
اب جب اس نے دیا تو وہ تو مل گیا نا جو جس کے پاس آ گیا، لیکن اس سب سے بڑھ کر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ فضلی، اس کا فضل، اللہ کا فضل۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان تمام چیزوں سے اربوں خربوں گنا اہم اور قیمتی چیز ہے اللہ کا فضل۔ لہذا جو فضیلت چاہتے ہیں وہ اس فضل کو حاصل کرنے والے میدان میں اتریں، اللہ کے فضل کے طلبگار بنے، آئیں اور اس میدان میں مقابلہ کریں۔ مقابلے کا میدان کھلا ہے، کوئی قید نہیں ہے مرد کے لیے، کوئی قید نہیں ہے عورت کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ جو دنیا میں تمہیں اونچ نیچ نظر آتی ہے نا، کچھ ملنا اور کچھ محروم ہونا نظر آتا ہے، کچھ پانا اور کچھ کھونا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے نہ دوڑو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مرد اور عورت کے لیے اس کے عمل کے اعتبار سے بہت اجر تیار کر رکھا ہے، تم لوگ کرو کیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل لینے والے بنو۔ فضل پانے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں سب سے پہلے غور و فکر کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، عبادات میں بہتر بنانا ہے خود کو، تقوی حاصل کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت وفاداری کرنی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، صبر و شکر کو بہتر کرنا ہے۔ اب دینے والا سب کی طلب سے واقف ہے، سب کے ذوق و شوق کا اس کو علم ہے، سب کی نیتوں اور اخلاص سے وہ واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس نیت سے مانگ رہا ہے۔ اب اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، دینے میں وہ نعوذ باللہ بخیل نہیں ہے، بلکہ وہ تو داتا ہے۔ تو پھر غلط میدان میں محنت برباد مت کرو، صحیح میدان چنو، صحیح فیلڈ چنو، اس کے اندر اترو، آؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس نے منع کیا؟ جسے قسمت آزمائی کرنی ہے وہ آگے بڑھے اور پھل پائے۔ عورت آگے بڑھے گی وہ اپنا ریوارڈ حاصل کرے گی، مرد آگے بڑھے گا وہ اپنا اجر حاصل کرے گا۔ آزاد آئے یا غلام آئے، شریف آئے یا بدکار آئے، خوبصورت آئے یا بدکار یعنی کہ بدصورت آئے، باندی آئے یا غلام آئے، دیکھنے والا آئے یعنی دیکھنے والا یا اندھا آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اپنے فضل کا میدان کھلا رکھا ہے۔ آؤ اس میدان میں آ جاؤ۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ تم میں سے جو جن حالات میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا کب کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے اور کیوں نہیں دینا، کون سے حالات دینے ہیں، کن حالات میں کس کو رکھنا ہے، کن خصوصیات کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، لہذا اس کی تقسیم پہ راضی ہو کر اس کے فضل کے طلبگار بنو۔ ہمارے لیے اس سے لیسن کیا ہے کہ حسد اور ناجائز تمناؤں سے خود کو بچانا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال، طاقت، کامیابی نظر آئے اور دل بے چین ہو کہ ہائے اس کے پاس اتنا میرے پاس کیوں نہیں، تو یاد کر لیں کہ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ بس وہیں پہ آ کے اپنے آپ کو بریک لگا لیں، اپنی سوچوں کو بریک لگا لیں، کیونکہ اگر بریک نہیں لگائیں گے تو پھر وہ حسد پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہمیں لے جا کر ڈبوئے گا، کہاں سے کہاں لے جا کر یہ غرق کرے گا۔ اللہ کی تقسیم سے ناراض نہیں ہونا بلکہ راضی ہونا ہے، کہنا ہے کہ اسی میں ہی راضی ہونے میں ہی میرے دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، نہ دعا منع ہے نہ کوشش منع ہے کہ کوئی چیز پانے کے لیے آپ دنیا کے اعتبار سے محنت کریں، منع نہیں ہے، لیکن دل کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رکھ کر گلے شکوے کے بغیر، رونے دھونے کے بغیر بس اپنے آپ کو فوکس کر لینا کہ ہم نے کہاں رکھنا ہے خود کو اور کہاں چلنا۔ دوسری بات، استخارے کی دعا کا ایک حصہ ہے وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا مانگی جائے، ہم بھی مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنا فضل عظیم عطا فرما۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ۔ ایک حدیث ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔
تو بات وہی ہے کہ کاش کو اپنی زندگی سے نکالیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اپنے فیصلے استخارے کی روشنی میں کرنے کی عادت ڈالیں اور خود کریں استخارہ، کسی سے نہیں کروانا، خود کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہو جاتا ہے تو یہ سوچ رکھ لینی ہے کہ یہی ہمارا امتحان ہے اور اسی میں ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اگر کبھی کہیں حسد فیل ہو، جیلسی فیل ہو، تو فوراً یہ ارشاد یاد کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہے اور وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر قادر ہے، یعنی خرچ بھی کر رہا ہے، صرف دولت دی ہوئی نہیں ہے، دولت تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو دی ہوئی ہے، جتنی دولت کسی کو ملی ہے وہ دے بھی رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے۔ اور ایک اس کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت دی اور وہ اسے اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں میں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دولت کا مل جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حسد دو باتوں میں جائز ہے، ایک وہ کہ جو دولت پا کر اس کو اللہ کی راہ میں دے، اور دوسرا حکمت پا کر اس سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ دو لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ حسد رشک کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے نا، کہ مجھے بھی اتنا دے کہ میں تیرے راستے میں دن رات میں بانٹوں، اعلانیہ بھی بانٹوں اور خفیہ بھی بانٹوں۔ آیت 33 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ودن بریکٹ آئے گا، یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی سامنے رکھنی ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، حکمت دی، علم دیا، مال دیا۔ اب پیچھے کہا نا اللہ نے کہ کم یا زیادہ اللہ کی حکمت سے ملا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، سائڈ میں بریکٹ کلوز ہو جائے گی، ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے، یعنی ہم نے ہر مال کے وارث مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، جو انہوں نے چھوڑا ہم نے وارث مقرر کر دیے، بریکٹ کلوز۔ ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو، بریکٹ کلوز۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، رہے وہ لوگ جن سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہو تو ان کو ان کا حصہ دو۔ ودن بریکٹ آئے گا، البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، بریکٹ کلوز۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت نمبر 57 میں تقسیم وراثت کی جو مزید تشریح ہم نے دیکھی تھی، اب وہ یہ مزید یہاں پہ اسی کے حوالے سے بات آ گئی ہے۔ آیت 33 میں موقع کلام کی رعایت سے اس کا ذکر دوبارہ آ گیا، جو آیت 7 میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ ہر ترکے کے جو وارث اللہ نے ٹھہرا دیے وہی اصل وارث ہیں، اور حصوں میں اللہ کی قائم کی ہوئی جو حصے ہیں اس نے فکس کیے ہوئے ہیں، انہیں بدلنے کی کوشش نہیں کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وراثت کی تقسیم میں اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ سب اللہ کی حکمت اور علم پر مبنی ہے۔ جو حقداروں یا وارثوں کے حصے میں ترکے میں سے آئے گا، جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑے ہیں، اللہ نے وہ حصے خود مقرر کر دیے، خود ڈیسائیڈ کر دیا، فکس کر دیا کس کو کم ملے گا اور کس کو زیادہ ملے گا۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین یا رشتہ دار جو بھی وراثت چھوڑ کے جائیں گے اس کے حقدار اللہ نے خود مقرر کر دیے۔ سمپل سی بات ہے، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ۔ عقدت ایمانکم، عقد سے مراد مضبوط باندھنا ہے، ایمان مراد قسم یا ہاتھ ملانا، یعنی جن سے تمہاری رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن تم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت بھائی چارے کا معاہدہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کے مال سے فائدہ اٹھایا۔
سکتا تھا، اس وقت یہ تھا قانون۔ پھر اللہ نے وراثت کے احکامات نازل کیے، آیت 11 اور 12 میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو اصل خون کے رشتہ دار وارث قرار دیے گئے، ہاں وعدے اور تحفے باقی رہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اب تمہاری میراث تو والدین رشتہ داروں کے حوالے سے جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی تقسیم ہوگی، لیکن جن کے ساتھ تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا تم نے کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہے انہیں بھی ان کا حق ضرور دو۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ اصل حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اصل کو چھوڑ کے تم یہ منہ بولے رشتوں کو دے دو۔ وصیت میں یہ حصہ ایسے لوگوں کے لیے خود اللہ کی طرف سے چھوڑا گیا ہے۔ وعدہ کر کے مکر جانا یا کسی طے شدہ حصے کو روک لینا یہ اللہ کے نزدیک خیانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ تنبیہ کے طور پر اللہ نے یہ الفاظ یہاں لائے کہ کسی کی طرفداری کی چھوٹے سے چھوٹی کوشش بھی اللہ کے حاضر و ناظر ہے، ہر بات، ہر وعدہ، ہر نیت، ہر عمل پر وہ گواہ ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کا حق مارنے سے پہلے یاد رکھو اللہ گواہ ہے، وہ نگران ہے اور قیامت کے دن ہر وعدے کا حساب لے گا۔ بات وہی ہے کہ اپنے معاملات کو بالکل کلیئر رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اسی کو لے کر چلنا ہے، نہ اس میں رتی برابر کمی کرنی ہے نہ اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا، نہ بتایا ہوتا تو کوئی ہمارے پاس آپشن ہوتا کہ ٹھیک ہے تم فلاں کام کر لو، اب تو آپشن ہی کوئی نہیں نا، بہت ساری چیزیں اللہ نے بالکل کلیئر کر دی ہیں۔ آیت نمبر 34، اب دیکھیں 32 میں ہم یہی پڑھ کر آ رہے ہیں نا کہ جو ملا دوسرے کو اس کے اوپر تم حسد نہ کرو۔ عورت اور مردوں کے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے اپنے فطری اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے تم نیکیاں کماؤ، اور نیکیاں کماؤ گے اسی کے برابر اجر پاؤ گے۔ اب اسی ہدایت کو خاندانی زندگی کے ڈسپلن کے لیے اللہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ آیت 34 میں خاندان کے ڈسپلن کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں، کیونکہ گھر جو ہے معاشرے کا ایک یونٹ، ایک اینٹ ہے۔ اسی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ یہ پہلی اینٹ نہایت صحیح رکھی جائے، ورنہ عمارت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، بدن بریکٹ آئے گا، میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق بریکٹ کلوز، مرد اپنی عورتوں کے سربراہ بنائے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی، اور یہ وجہ یہ ہے کہ شوہروں نے اپنے مال خرچ کیے۔ اب یہاں تک روکتے ہیں، آگے ترجمہ پھر ساتھ ساتھ کرواتی ہوں۔ کیا کہا گیا؟ الرجال قوامون، قوامون کو سمجھتے ہیں، قوام سے ہے، قوام محافظ کو کہتے ہیں، نگہبان، ضروریات مہیا کرنے والا، سربراہ، فیملی کی خدمت کی ذمہ داری لینے والا۔ میں نے کیا کہا؟ فیملی کی خدمت کی ذمہ داری لینے والا قوام کہلاتا ہے۔ گویا قوام ہونا ایک حق بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اچھا، قوام کے لیے جو الفاظ ہمارے ہاں فیملیئر ہیں وہ ہیڈ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، حکمران کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں سربراہ مملکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں ڈائریکٹر، کہیں چیف ایگزیکٹو، کہیں پرنسپل، کہیں چیف کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ قوام، آپ سمجھیں گے کہ قوام کی سینس کس طرح سے بن رہی ہے۔ گھر کے سرپرست کو بھی عربی میں قوام کہہ دیا گیا، کیونکہ ہر ادارے میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب گھر کے ادارے کی سربراہی بھی اللہ نے ڈیسائیڈ کی۔ اب مرد یا عورت، میاں بیوی دونوں میں سے ایک کو یہ ذمہ داری ملنی تھی۔ اللہ نے یہ ذمہ داری، یہ سربراہی، یاد رکھیے کہ یہ سربراہی پلس ذمہ داری، صرف سربراہی نہیں ہے،
سربراہی بما ذمہ داری ہے، شوہر کو دی. اور کیا کہا کہ وہ شوہر جو ہے نا وہ حاکم ہوگا، لیکن اس کی یہ حاکمیت کیسی ہوگی؟ محبت پر قائم ہوگی، حفاظت کرے گا، فیصلے کرے گا، قربانی کرے گا، لیڈر ہوگا، لیکن اچھا لیڈر ہوگا. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی نا اس کے اندر، کیا؟ محبت، حفاظت، قربانی، پھر مل کر وہ ایک حاکم بنتا ہے گھر کا، وہ قوام بنتا ہے، وہ سربراہ بنتا ہے. بیوی یاد رکھیے اس کی غلام نہیں بنائی گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشورے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے. دین کا اصل مزاج یہی ہے کہ ہر جگہ ہر معاملے میں آپس میں مشورہ کیا جائے. گھر بھی بہرحال ایک ادارہ ہے جہاں آخری مشورہ تو ہوگا، بہرحال آخری فیصلے کا اختیار کسی نہ کسی کو ہوگا. تو یہ آخری فائنل فیصلے کی اتھارٹی مرد کو دی گئی ہے، اور مرد اسی فیصلہ کرنے کی اتھارٹی کو پا کر قوام بنتا ہے، اور پھر اپنے اس عہدے کا یا کہنے اپنی اس کرسی کا، گھر کی بھی کرسی ہے نا اس کے ہاتھ میں، وہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا. اس کا انداز کیا ہے، کس طرح سے وہ چلتا ہے. اخلاق کیا ہونا چاہیے قوام کا، شوہر کا؟ وہ نبی کریم نے ریکمینڈ کر دیے. آپ نے فرمایا تم میں زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی کے حق میں زیادہ بہتر ہو. ہمارے ہاں تو مرد آپ دیکھ لیں کہ اپنی بیویوں کے حقوق میں کتنی زیادتیاں، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہتے ہیں اور اپنے آپ کے بارے میں فخر کرتے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کے بارے میں فخر کرتے ہیں. جبکہ یہاں پہ بتا دیا میرٹ کے اصل میں بہتر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، اپنی بیویوں کے بارے میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو آپ دیکھیں نبی کی سنت ہے. تو جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہیں ہے تو وہ کس قسم کا قوام ہے؟ وہ تو ظالم قوام ہو گیا نا، وہ اللہ والا، اللہ کی کا ریکمینڈڈ قوام نہیں ہے. قوام کو دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یاد رکھیے کہ قوام ہونا کوئی بیتاج بادشاہ ہونا نہیں ہے کہ وہ بیوی کا بھی مالک آقا بن گیا، ہر چیز کا آقا مالک بن گیا، آزاد بن گیا، اللہ نے اسے قوام بنا دیا. نہیں، بلکہ ذمہ داری کا ایک بوجھ ہے. دراصل یہ ایک امانت ہے جس کا حساب اس نے اپنے رب کو دینا ہے. اس نے اپنے بیوی بچوں پر محبت کا سایہ کرنا ہے. اس نے اپنی زندگی، اپنے مقام کو، اپنی قوامیت کو حفاظت والی چھت بنانا ہے اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے. لیکن ہمارے ہاں کچھ جاہل شوہر بیوی کو پاؤں کی جوتی سے تشبیہ دیتے ہیں جس کی کوئی اوقات ہی نہیں، اور آرام سے کہتے ہیں کہ ایک جوتی پھینکی تو دوسری نہیں پہن لی، اس میں کیا بات ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. اپنی نوکرانی کی طرح رکھتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ پورا سسرال بہو کے ساتھ ایسا ہی زیادتی والا معاملہ کرتا ہے. تو اب قوام کیا کرے گا؟ بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے گا، نان نفقہ ادا کرے گا، علاج کی ضرورت ہے علاج دے گا، رہائش کی ضرورت ہے رہائش فراہم کرے گا. بجٹ اجازت دیتا ہے تو بیوی کو پاکٹ منی دے گا، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے گا، محبت اور غصے سے پرہیز کرے گا، نرمی سے پیش آئے گا، عزت دے گا بیوی کو، بیوی کا خیال رکھے گا. اب آپ کہیں گے یہ کوئی جنتی مخلوق ہے جس کی میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اچھے شوہر بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر تو آپ کو بس ایسا ہی ملے گا مال مارکیٹ کے اندر. تو لہٰذا ہمدردی سے معاملہ کرنا، اصلاح اور ہدایت کی کوششیں کرنا، ان کو دین سے جوڑنا، ان کو اچھی نصیحتیں کرنا. یاد رکھیے یہ اپنے بیٹوں کو بھی سمجھانا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھانا ہے، کیونکہ کل بیٹیوں نے آگے نسلیں پیدا کرنی ہیں. ان کی نسلوں سے جو قوام آئیں گے ان کو سیکھنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں. اللہ نے بتا دیا الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو یہ بڑا پتہ ہے گردن اکڑ کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قوام ہے جی قوام. تو پھر اچھی بات ہے آپ قوام ہے، آپ دیکھیں تو صحیح قوام ہوتا کون ہے بھائی؟
کیا تعریف ہے قوام کی، کیا بتایا اللہ نے قوام کے بارے میں، نبی نے کیا ارشاد فرمایا، بس تم ایک خام خواہی روک ڈالنے والے قوام بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ذمہ داری کوئی نہیں پوری کرنی، کچھ نہیں دیکھنا آگا پیچھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو قوام بنایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے، بلکہ کہا بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی بعض معاملات میں مردوں کو فضیلت حاصل ہے اور بعض معاملات میں عورتوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ یہ برتری نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم ذمہ داری کا اعلان ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اللہ کے نزدیک مرد اور عورت برابر ہیں، مگر کردار، فطرت، ذمہ داریاں مختلف رکھی گئی ہیں۔ مرد کو اپنی فیلڈ میں باہر کی ذمہ داری دے کر اس کی فضیلت قائم کر دی گئی، اور بیوی کو گھر کی فیلڈ میں بچوں کی پیدائش، بچوں کی تربیت، گھر کو سنبھالنا، عزت و عصمت کی حفاظت کی وجہ سے گھر کے معاملے میں ایک طرح سے برتری دے دی گئی، فضیلت دے دی گئی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ سمجھ لیں عورت کو وہ کام ملا جو مرد نہیں کر سکتا، جبکہ عورتیں تو وہ کام کرتی ہیں جو مرد بھی کرتے ہیں۔ جب مرد نہیں کرتے تو عورتیں کما کے نہیں لاتی، اپنے گھر والوں بچوں کو نہیں پالتی، باہر کو بھی دیکھتی ہیں، فیملی کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہی وجہ ہے کہ شوہروں نے اپنے مال خرچ کیے۔ قوام ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو قرآن نے بیان کی، وجہ تو بھی وہ ساری ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن قرآن جس کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا، مرد کو گھر کی سربراہی دی گئی کیونکہ وہ گھر کا سارا خرچ اٹھائے گا۔ ابھی میں نے پڑھا نا، بیوی کا نان، نفقہ، رہائش، تعلیم، تحفظ، یہ سب کچھ اس نے فراہم کرنا ہے، اس لیے اس کو قوام بنا دیا گیا۔ اگر مرد اس خرچ کے معاملے میں کوتاہی کرے تو پھر اسے قوام رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ بیوی کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اس کو کوئی رائٹ نہیں دیا۔ بعض مرد بہت مزے سے کچھ کیے بغیر بیٹھ کر بیوی کی کمائی کھاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں بہت اچھے دھڑلے سے، کوئی کام نہ کاج، بالکل نہ کھٹو، بیوی لائے، بیوی کمائے، بیوی اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین سے لے کر آئے، اور وہ صرف بیٹھ کے لوگ جما رہے ہیں، گھر میں حاکمیت جھاڑ رہے ہیں، بیویوں کو مار پیٹ کر رہے ہیں بعض جگہ کے اوپر۔ پتہ نہیں اب اللہ کو جا کر کیا جواب دیں گے، جواب تو دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری اتنی حالات اور واقعات اور وسائل میں تربیت ہم نے اپنی نہیں کی، تو ان کی تو وسائل ہی بہت ہے نا، وہ تو لونڈی غلاموں والا معاملہ ہے کہ جن کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال خرچ کرنے کی وجہ سے قوام بنایا، پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ جس طرح قرآن نے پہلے شوہر کی ذمہ داریاں بتائیں کہ وہ عورت کی ہر جائز خوش ضرورت پوری کرے گا، اسے تنگ نہیں کرے گا، اب یہ حصہ جو ہے نا فالصالحات سے آگے جو شروع ہو رہا ہے، بیوی کے حصے کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں تاکہ گھر میں خوشی، پائیداری کے اصول اور ضابطے طے ہو جائیں۔ فالصالحات اللہ کی اطاعت گزار، نیک، صالح بیویاں۔ پھر اس کے اندر مزید کیا خصوصیت ہونی چاہیے، اب اپنے آپ کو بھی رکھتے جائیں۔ قانتات، شوہروں کے جائز احکامات کو ماننے والیاں، فرما بردار، ادب، محبت اور تعاون سے رہنے والیاں۔ ظاہر ہے کہ اطاعت کے بغیر کسی ادارے کا سسٹم نہیں چلتا، تو گھر کیسے چلے گا؟ بتائے نا، ایک بندہ آرڈر دے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، تو پھر سسٹم نہیں چلتا نا۔ جب مانتے ہیں لوگ تو سسٹم چلتا ہے۔ گھر کے سسٹم کو بھی چلانے کے لیے بیوی کو قانتہ ہونا ضروری ہے، تبھی گھر کا سسٹم چلے گا۔ اللہ نے عورت کو یہ کہہ دیا، اس کے لیے لازم بنا دیا کہ وہ قانتہ بنے گی، صالحہ اور قانتہ بنے گی۔ اچھا آگے آئیں، پھر کیا کرے گی وہ عورت؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، گھر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھی ودن بریکٹ انسان کے بریکٹ کلوز رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ حافظات للغیب عام معنی پیٹھ پیچھے کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن غیب عربی زبان میں راز کے معنی میں مشہور ہے۔ گویا یہ بیوی
شوہر کے رازوں، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے. حافظات للغیب، سمجھ آ گئی؟ بیوی شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے. اور ساتھ اللہ نے یہاں بما حافظ اللہ کا لفظ بھی لایا. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ عورتوں کی یہ اللہ کی یہ جو صفت ہے، یہ اللہ کی صفت کی پرتو ہے، عکس ہے. اس لیے کہ اللہ بھی اپنے بندے اور اپنے بندیوں کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے. ورنہ اگر وہ بھی لوگوں کے پردے چاک کرنے پر آ جائے تو کوئی اپنا منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہے. گویا جو عورتیں گھر کے راز باہر بتاتی ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہرگز ہرگز صالحات نہیں کہلا سکتی. یہ بات یہاں اللہ اس لیے لائے کہ میاں بیوی میں رازوں کی امانت داری کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین بنا دیے گئے ہیں. بیوی اپنے شوہر کے راز کسی نیئرسٹ اور کسی ڈیئرسٹ سے شیئر نہ کرے. ایسے ہی مرد کے لیے بھی لازم ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. نشوز سرکشی کو کہتے ہیں، بغاوت کو کہتے ہیں. یا بیوی اپنے شوہر کی بجائے کسی دوسرے مرد میں دلچسپی لے کر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے لگے، یہ نشوز ہے. یاد رہے نشوز عورت کی عام کوتاہی نہیں، عام غلطی، عام لاپرواہی نہیں، یا وہ اپنی فطرت، طبیعت، ذوق کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے، وہ نہیں نشوز. بلکہ نشوز سخت ڈٹائی والا رویہ ہے، جب وہ شوہر کی قوامیت کو چیلنج کرے. یہ بغاوت کرنا ہے شوہر کے ساتھ، گھر کے نظام کو تلپٹ کرنے پر آمادہ ہو، گھر کے سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. بیوی کے نشوز والے رویے کی صورت میں قرآن نے مرد کو بیوی کی اصلاح کے لیے 3 تدابیر پر مبنی اصلاحی پروگرام دے دیا. پہلی تدبیر، پہلا رویہ، کہ اگر کسی شوہر کو نشوز والی بیوی سے واسطہ پڑ جاتا ہے، اس کی لائف میں نشوز کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، بیوی نشوز ہے ہی بہت زیادہ کا لفظ، معاملہ بگڑ چکا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. میں آپ کو کیا کہہ چکی؟ واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز ہے نا جہاں پر، وہاں پر یہ 3 تدابیر میں سے کوئی ایک تدبیر اختیار کی جائے گی، اور اس کے اندر ترتیب ضروری ہے. پہلا نمبر دیں گے فاعظوہن، انہیں سمجھاؤ. پہلے علاج اصلاحی گفتگو، نرمی حکمت کے ساتھ، محبت سے. بدتمیزی کے مقابلے میں نرمی، آرام سے سکھاؤ، آرام سے بتاؤ، آرام سے سمجھاؤ. پھر واہجروہن فی المضاجع، یہ معاملات نہیں سلجھے سمجھانے بتانے سے، تو ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو. مراد یہ نہیں کہ مارو پیٹو اور گھر سے نکال دو، بس بیڈ شیئرنگ کو ختم کر دو، بستر الگ کر لو بطور ناراضگی، تاکہ انہیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو اور وہ اس پہ غور و فکر کریں، اپنے رویے پہ غور و فکر کریں. اور پھر تیسری بات آتی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہیں باز آتی تو انہیں سزا دو. اب دیکھیں ہم آخری کو پہلی جگہ لے کر آتے ہیں. مار پہلے، سمجھانا تو خیر ہوتا ہی نہیں، وہ تمہارے شاید کسی بڑے کو نہیں آتا تو آگے بچوں کو کس نے سمجھانا ہے؟ کہ سمجھانے کا بھی ایک رول ہوتا ہے نا، سمجھانا چاہیے. بڑوں کو بچوں کو سمجھانا ہے، پھر بچوں نے سیکھنا ہے، پھر بچوں نے آگے اپنی فیملیوں میں وہ چیز امپلیمنٹ کرنی ہے، سمجھانا آنا چاہیے. اب یہاں جو آیا وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والی عبارت ہے. حالانکہ قرآن کا مقصد بیوی پر تشدد نہیں، بیوی پر کو مار پیٹ کا نشانہ بنانا نہیں، بلکہ بیوی کو کی اصلاح مقصد ہے قرآن کا. دیکھ لینا فائزوہن کیا بتا رہا ہے، وہجروہن فی المضاجع کیا بتا رہا ہے، پھر وَاضْرِبُوهُنَّ آ رہا ہے. اور یہ وَاضْرِبُوهُنَّ بھی اصلاح کے لیے ہے، یاد رکھیے. یہ بطور صرف پنشمنٹ برائے پنشمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر باز نہ آئے تو ہلکا سا مارو، یہ نہیں کہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دو اس کی.
آخری چارہ کار کے طور پر اس کو ایسی ہلکی سزا جو اس کو نشان نہ ڈالے، کیونکہ اس سے زیادہ مارنا جرم بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو۔ یہ آپ کی سنت ہی نہیں، مارنا نہ مارنا آپ کی سنت ہے۔ کہاں ہے امت محمدیہ کے وہ افراد جو بیویوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی سمجھتے ہیں؟ خام خواہی، یا خام خواہی سے مراد یا عام چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ ایک اور حدیث سنی، آپ نے منع فرمایا کہ بیوی کے چہرے پہ نہ مارے، یعنی شدید مجبوری میں تشریح کر رہی ہوں، اگر مارنا پڑے گھر بچانے کے لیے آخری حربے کے طور پر، تو تکلیف دینے والی مار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف تنبیہ کے درجے پر ہونی چاہیے۔ غصہ نکالنے کے لیے مارنا ظلم ہے، یہ اسلام الاؤ نہیں کرتا، بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ آگے ایک اور حدیث ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت تفصیلی خطبہ ہے، جس میں بیویوں کے بارے میں ایک بات آپ نے کہی، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے یعنی ان کی عائد کردہ پابندیوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں، یعنی کہ غلط ارادے سے، بے حیائی، جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں، یعنی اس حد تک اس نہج سے بات پہنچ گئی ہے، تو پھر انہیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت نہ ہو۔ بس یہ بتا دی صورت مارنے کی بیوی کو، ایسی بدتمیزی کے اوپر وہ اتر آئی ہے، ایسی بے وفائی کے اوپر وہ اتر آئی ہے، یہ انتہا درجے کی بدتمیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت گزاری کرنے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، یعنی بات مان لی، اصلاح کر لی، تم نے سمجھایا، ان کو سمجھ آ گئی، تو پھر ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان پہ الزام تراشیاں نہیں کرنی، ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا، انتقام کے راستے نہیں ڈھونڈنے، بلکہ کیا کرنا ہے، معاف کرو، اگنور کرو بس ان کی اس سرکشی کو۔ وہ سرکشی بھی کچھ خاص نوعیت کی اگنور ہوتی ہے نا، لیکن اگر وہ دوسرے مرد میں انوالو ہے تو پھر تو ان کو چھوڑنا ہی چاہیے نا۔ یہ جو ہمارے ہاں مرد زبردستی باندھ کے ایسی عورتوں کو رکھتے ہیں، آپ دیکھیں آئے دن، پھر نظر آتا ہے کہ عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کو مار دیا، پھر ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کو مارا، 3 بیٹیوں کو آئی تھنک مارا کہ جی شوہر سے، وہ کہتی تھی مجھے طلاق دو، میں نے کسی اور کے ساتھ جانا ہے، شوہر نے دیکھا بھی پھر بھی زبردستی کر رہا ہے اس کے ساتھ، مار کے سمجھ لیا کہ میں نکل جاؤں گی، نکلتا کہاں ہے پھر؟ یہ غلط بات ہے۔ یہ تو جب عورت اس حد میں پہنچ گئی ہے کہ کوئی غیر مرد آ گیا تو مرد سے کیا لینا ہے، آپ جانے دے، اس کو آزاد کرے، اس کو اچھے طریقے سے فارغ کرے، بجائے اس کے کہ خود بھی گناہ گار ہو، اس کو بھی گناہ گار کرے۔ سمجھانا وہاں ہوگا کہ جہاں اس دوسرے مرد کے علاوہ کوئی اور سلسلہ چل رہا ہے تو وہاں سمجھائیں گے، پھر سرکشیاں اگر آئی ہوئی ہیں تو بس پھر کوئی ان کے اوپر الزام تراشی نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک بلند اور بڑا تو اللہ ہی ہے۔ علیہ، اے مردو، اگر تم اپنے گھر کے قوام ہو تو یاد رکھو اللہ تم سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ کبیرہ، اگر تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے تو اصل کبیرہ یعنی اصل عظیم ذات اللہ کی ہے۔ گویا ان الفاظ سے تنبیہ کے سب سے بلند اور سب سے بڑا خدا ہے، جب وہ آسمان و زمین کا مالک ہو کر، سننے کی بات ہے قوام جو مرد ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر، جب وہ آسمان و زمین کا مالک ہو کر بندوں کی سرکشی سے درگزر کرتا ہے تو اس کے بندوں کو بھی دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے، حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مرد کو اتنا زیادہ سمجھا دیا گیا، ظاہری بات ہے اب عورتوں کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، شادی کے بعد اصل اہمیت شوہر کی ہو جاتی ہے، والدین سیکنڈ درجے پر چلے جاتے ہیں۔ ذرا سی بات پہ فون کال کر کے گھر میں والدہ سے نیگیٹو ڈکٹیشن لینا، یہ بھی بڑی غلط بات ہے، بالکل اس کی یہ الاؤ ہی نہیں ہے دین کے اندر۔ ہاں اگر والدہ پازیٹیو کر رہی ہیں، بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، والدہ کو بات کرتی ہے، والدہ پھر بھی سمجھاتی ہیں اس کو، کوئی بات نہیں بیٹے، یہ بات ہو جاتی ہے، ایسے کر لو،
ایسے مینج کر لو. یہ والدہ کو پتا ہے کہ اگر میں اسے گائیڈ نہیں کروں گی تو یہ باہر لوگوں سے جا کر گائیڈنس لے گی, پتہ نہیں لوگ کتنا اس کو مس گائڈ کرتے ہیں, تو بہتر ہے یہ مجھ سے ہی گائیڈ لائن, تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نیگیٹو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے تو پھر بہت زیادہ حرج ہے اس کے اندر, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور بات وہی آتی ہے کہ کوئی والد یا والدہ اپنی بچی کے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش نہ کرے. ان کے گھر کا جو ماحول ہے اس کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی جائے. میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ تاریخ میں ہمیشہ سے طاقتور کمزوروں پر ظلم و زیادتی کرتے رہے ہیں. اب مرد اور عورت کے رشتے میں مرد نسبتاً جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو اس کی طرف سے خواتین پر زیادتی ایک معمول کی بات ہے. اس پڑھے لکھے روشن خیال دور میں, یہ جو ہمارا دور ہے 2024 میں یو کے کی میں نے ایک رپورٹ لکھی ہے کہ 16 لاکھ لوگ گھریلو تشدد کا, ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئے ہیں, جن میں سے اکثریت عورتوں کی تھی. اور پولیس میں جو کیس ریکارڈ کیے گئے وہ 13,50,000 ہیں, جس میں اکثریت عورتوں کی ہیں. سوچیں ذرا, اسلام نے ایسے راستے مقرر کر دیے. پہلے تو لوگوں کو ڈرایا گیا کہ جو کمزور ہیں وہ اصل میں تمہاری آزمائش ہے, حد سے آگے نہ بڑھو. اگر تم طاقتور ہو تو اپنی طاقت کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. ایک حدیث کا مفہوم سنیے. حضرت ابو مسعود کا بیان ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ ابو مسعود جان لے, جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر حاصل ہے. میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول, یہ تو اللہ کے لیے آزاد. جس پر آپ نے فرمایا اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی. یہ ہر رشتے پر امپلیمنٹ ہوتا ہے. جہاں جو پاور میں ہے, بہو پاور میں ہے اس پہ, ساس اس پہ, شوہر اس پہ, بیوی اس پہ, بہن بھائی ان پہ, اس باس اپنے ملازموں پہ اس پہ. صرف قانون سے معاملہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اسی لیے بار بار قرآن میں یہ کام آتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, ورنہ بندہ کوئی نہ کوئی ہیلے نکال کر قانون کے اندر راستے نکال لیتا ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آنے کے بعد مرد کے ظلم سے عورت کو کیسے بچایا جائے, اس کا یہ طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. چھوٹی موٹی بات ہے, جیسے سالن میں نمک کم کیوں ہے, مرچیں ایسے کیوں نہیں کی, بنائی ایسے کیوں نہیں ہوئی, یہ چیز جو ہے نا اس پہ اگر عورت کو سزا دی جائے تو یہ تو الاؤ ہی نہیں ہے اس کے لیے. ہاں بس عورت بغاوت پہ آئے تو یہ سخت قدم ہے. جیسے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت سنگین جرم ہوتی ہے, اب یہ مرد کے خلاف جرم ہو جاتا ہے. اب گھر صرف مرد عورت پر مشتمل نہیں ہوتا, بچوں پر مشتمل ہوتا ہے. اگر پہلے اسٹیپ پہ انسان کے میں طلاق دیتا ہوں تو معاملہ نہیں حل ہوتا, مار پیٹ کرتا ہے تو بچوں پہ اس کے برے اثرات آتے ہیں. لہذا ایسا لاہ عمل دے دیا گیا کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے. پہلے مرحلے پہ نصیحت ہے, دوسرے پہ جس طرح رضا کرنا ہے, اس کے بعد اگر آخری چارہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو ہلکی سی مار ہے. اور یہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں ہے, اور نہیں ہے کہ بھائی بہنوں کو مارنا شروع کر دیں, کوئی اور مرد اٹھ کے مارنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہے. نشان کیا, شرائط کیا ہے کہ نشان کے بغیر چہرے پر نہیں. اب بات ہے کہ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر اونچی آواز میں بات بھی کر لینا تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن اکثر جگہوں پہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ نہیں بات سمجھتی. مرد اس کو سمجھاتا ہے تو وہ دوسروں پر الزام ڈالتی ہے, وہ چیخنا چلانا شروع کرتی ہے, وہ گالی گلوچ کے اوپر آ جاتی ہے, اور پھر وہ دوسروں کو سمجھاتی ہے. ساسیں کہتی ہیں اپنے بیٹے کو کہ اسے مارو, اس کو پکڑو اور اسے قتل کر دو. اس طرح سے معاملے کو یعنی بگاڑتی ہیں. عورتیں بگاڑ ڈال رہی ہوتی ہیں زیادہ تر. کتنی عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و ستم سہتی ہیں. ان مردوں کو اللہ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ ظلم کی آخرت میں سخت پوچھ ہوگی. تمہیں اللہ نے ان کا نگہبان بنایا, لہٰذا ان سے کیا کرو, شفقت اور رویہ جو ہے نا نرمی والا رویہ کرو. اور اگر کسی کو مارنا ہی پڑ گیا اپنی بیوی کو تو انسان ایسے مارے گا کہ آخرت میں وہ جسٹیفائی ضرور کرے گا. میں نے مارا تھا, کیوں مارا تھا, جسٹیفائی کرنا اس مار کو بھی. ان جو اجازت ہے نا جس مار کی, اس اجازت کے ساتھ مار کو بھی جسٹیفائی کرنا ہوگا. وہ سوچ لے کیا کرنا ہے. یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.